اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. الحمد لله كفى والصلاة والسلام على نبيه الحبيب المصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، صدر جلسہ، میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، میری اسلامی خواتین بہنوں، میرے لیے بڑی سعادت کی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے کہ اپنا یہ قدیم ادارہ جامعہ ضیاء القرآن سیما، بہت دنوں سے اس کا نام سنتے آ رہا ہوں، یہیں سے درس و تدریس کی خدمت انجام دے کر ہمارے یہاں شفل الکرما میں حضرت مولانا عبید صاحب قاسمی رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے تھے. یہاں کے بعد کل وہاں شفل میں گئے تھے، وہ بھی اس کا بار بار تذکرہ کرتے تھے سیما کے بعد. ظاہر ہے کہ یہ اپنا ادارہ الحمدللہ اس علاقے کا بافیض ادارہ ہے. آپ لوگوں کو بھی اس ادارے سے بڑی عقیدت ہے، بڑی محبت ہے. پورے علاقہ والوں کو، خاص طور پر یہ بستی والے بڑی محبت اس ادارے سے رکھتے ہیں، اور اس ادارے کا حق بھی ہے. اس نے جو خدمت کی ہیں، دین کی، قرآن حدیث کی خدمتیں کی ہیں، ان کے صلہ یہ ہے کہ اس ادارے کے ساتھ ادارے کے اندر پڑھنے والے، پڑھانے والے، نظم و انتظام کرنے والے، ان سے آپ کی عقیدت ہو، آپ کی محبت ہو. دوستوں اور بزرگوں، یہ حفظ قرآن ہمارے جن بچوں نے مکمل کیا ہے، ان کی 10 سال کی بات بھی آپ کے سامنے ہے. جلی عنوان تو وہی. دیکھیے، اللہ پاک نے علم کے اندر رفعت رکھی ہے، بلندی رکھی ہے، ترقی رکھی ہے. علم کوئی سا بھی ہو، اس میں رفعت ہے، پھر اس کے ذات ہے. ایک آدمی اچھا سا انجینئر ہے، مکان بنانے والا، آپ کو مکان کا نقشہ اسٹیمیٹ بنانا ہے، آپ محتاج بن کر اس کے پاس جاتے ہیں. ایک آدمی امانت کا علم رکھتا ہے، زمین گھر گھراڑی کا جھگڑا ہے آپ کے جی، تو اس کی وجہ سے آپ اس کے یہاں محتاج بن کر کے جاتے ہیں. کوئی وکالت کا علم رکھتا ہے، مقدمہ کیس میں آپ پھنس گئے ہیں، اچھے وکیل کی تلاش ہے، تو اس وکیل کے پاس محتاج بن کر کے جاتے ہیں. جو ان سب ایک آدمی ہے جو اچھا حساب داں ہے، میتھ کا ماہر، آپ حساب میں اٹھے ہوئے ہیں تو اس کے پاس آپ محتاج بن کر کے جاتے ہیں. علم میں اللہ پاک نے رفعت رکھی ہے، بلندی رکھی ہے، اور خاص طور پر یہ قرآن حدیث پر جو مبنی علم ہے، علم دین، اس کے اندر تو اللہ پاک نے بے انتہا رفعت رکھی. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ایمان والوں کو، اور جو ان میں علم والے ہیں، اللہ پاک ان کو اٹھائے گا، بلند کرے گا. اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. بلا شبہ اللہ پاک اس کتاب عظیم، قرآن عظیم کے ذریعے سے بہت سے لوگوں کو رفعت دیتا ہے، اٹھاتا ہے، ترقی دیتا ہے، اور جس سریا پر پہنچا دیتا ہے، فرشتوں کے صف میں اس کو ملا دیتا ہے. اس میں اللہ پاک نے بڑی رفعت رکھی ہے. ایک حافظ ہے، اچھا قرآن پڑھتا ہے اور تجوید و صحت کے ساتھ پڑھتا ہے. یہ آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کے پیچھے نماز پڑھوں اور نماز کا امام میں اسے بناؤں.
जुमा का इमाम, ईदैन का इमाम इससे बना। हाँ वो गरीब घर का है, बहुत ही पस्त बिरादरी का है और गरीब घराने का है, लेकिन चूंकि अच्छा हाफिज कुरान है और कारी है और अच्छा आलिम फाजिल है, मुफ्ती और काजी है, आप उसको अपना मुक्तदा बनाते हैं, पेशवा बनाते हैं। ये नमाज जनाजा उसी से पढ़वाने की ख्वाहिश रखते हैं, जुमा और ईदैन में उसी को इमाम बनाते हैं, निकाह का काजी उसी को बनाते हैं और हर दीनी काम में उसको आगे आगे रखते हैं। ये हमारा ये हिंदुस्तान, इसके अंदर एक बड़े मुफ्ती गुजरे हैं, हज़रत मुफ्ती आज़म मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह साहब देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी तालीम इस्लाम हमारे यहाँ मदरसों में हम लोग पढ़ते पढ़ाते हैं। ये वो हिंदुस्तान के बड़े मुफ्ती आज़म हिंद हैं, लेकिन खास तौर बिरादरी के एतबार से अगर खंगालिए तो कोई ऊँची बिरादरी के नहीं। लेकिन अल्लाह पाक ने जो इल्म दिया है उस इल्म की बुनियाद पर ये उस वक्त जमीयत के सदर भी हुए और क्या कहते हैं मुफ्ती आज़म हिंद हुए। इल्म के अंदर अल्लाह पाक ने बड़ी बड़ी तरक्की की और बड़ी तरक्की रखी। एक बात आप ध्यान में रखें, एक वो इल्म है जो हमारी जरूरत और दूसरा वो इल्म है जो हमारा मकसद। ये डॉक्टर की हमें जरूरत है, इंजीनियर की हमें जरूरत है, बेशक जरूरत है, वकील की जरूरत है, अमीन की जरूरत है, इंजीनियर की जरूरत है। इंजीनियर भी कई महकमे के और कई लाइन के होते हैं, सबकी हमारी जरूरत है। लेकिन ये जरूरत हमारी इस दुनिया की है, जब तक हमारी जिंदगी है तब तक ये हमारी जरूरत है। ये हमें कोई बीमार पड़ता है, डॉक्टर की जरूरत है इलाज मुआवजा के लिए। ये किसी को घर बनाना है, मदरसे बनाना है, मस्जिद बनाना है और ये जो तामीर का काम कराना है उसमें हमें इंजीनियर की जरूरत है, अमीन की जरूरत है, वकील की जरूरत है। ये सब जरूरत हमारी जिंदगी की। लेकिन मर जाने के बाद न हमें डॉक्टर की जरूरत पड़ेगी, न कब्र में, न हश्र में, न जन्नत में, कहीं नहीं। ये ऐसा तो नहीं कि जन्नत में लोग बीमार पड़े और डॉक्टर को बुलाया जाए कि आपको बुलाया जाए, तो जन्नती कैसी होगी जहाँ आदमी बीमार पड़ेगा। ये न वहाँ प्यास लगेगी, न भूख की शिद्दत कर पाएगी, न बीमारी आजादी, न रंजो गम, न हुज़्र मलाल, कुछ नहीं। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून का मंजर होगा। न वहाँ घर घरानी में झगड़ा होगा कि लाइए साहब अमीन को जमीन की पैमाइश करा कर में इसका तस्वीर हो, और जन्नत के अंदर महल बनाना है तो लाइए साहब इंजीनियर को नक्शा सीमेंट बनवावे और फिर उसके मुताबिक जन्नत हो। ये सारी जरूरतें हमारी इस दुनिया की हैं। मर जाने के बाद न डॉक्टर की, न इंजीनियर की, न किसी की, बैरिस्टर की, वकील की, किसी की हमको कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो जरूरत है हमारी इस दुनिया की है। और एक वो इल्म है जो हमारा मकसद, ये तो हमारी जरूरत है, सर आंखों पर बेशक जरूरत है, लेकिन एक वो इल्म है जो हमारा मकसद है, मकसद जिंदगी है। कुरान और हदीस पर जो मबनी इल्म है ये वो हमारा मकसद है। ये इस दुनिया के अंदर भी और आखिरत के अंदर भी काम आने वाली जो दौलत है, काम आने वाली जो चीज़ है वो इल्म कुरान और हदीस का इल्म है। दोस्तों, हमारे ये मदरसे और ये हमारे छोटे छोटे मकातिब ये जो काम कर रहे हैं, हकीकत ये है कि ये फर्ज का काम कर रहे हैं। बुनियादी तालीम, ज़रूरियात दीन की तालीम जिसके बगैर हम मुसलमान नहीं हो सकते, और वो इल्म जिसके बगैर हम अल्लाह को नहीं पहचान सकते, अल्लाह के महबूब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पहचान सकते, हलाल हराम को नहीं पहचान सकते। ये हमारा मकसद ज़िंदगी है और इसी इल्म से हमारी और आपकी ज़िंदगी में निखार पैदा होगा। लेकिन इंसान बनेगा इस इल्म की बदौलत। और ये जो हमारे मदारिस और मकातिब हैं, यहाँ जो तालीम और तरबियत हमारे ये असातिज़ा दे रहे हैं, यहाँ तालीम भी माशाअल्लाह अच्छी देते हैं और तरबियत भी अच्छी करते हैं। ये तलबा बैठे हुए हो तो आप समझेंगे कि ये फरिश्ते हैं।
سادہ لباس میں بھی ہوتے ہیں اور سادگی کے ساتھ اور اس طریقے سے نورانی اور ایمانی ماحول میں یہ پلتے ہیں، پڑھتے ہیں۔ ان کی یہاں تعلیم بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور تربیت بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم اچھی ہوتی ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے یہاں ٹیوشن وغیرہ کا کچھ نہیں ہے۔ ہمارا جو مرکز ہے دارالعلوم دیوبند مظاہر سہارنپور، دارالعلوم ندوۃ العلماء، یہ جو مراکز ہیں کہیں بھی کوئی ٹیوشن کی صورت نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم ایسے ہی پڑھاتے ہیں، ہم فن پڑھاتے ہیں، فقہ ہم پڑھاتے ہیں، حدیث ہم پڑھاتے ہیں، تفسیر ہم پڑھاتے ہیں، منطق فلسفہ ہم پڑھاتے ہیں، یہ اور پڑھتے چلے جائیے، یہ فن پڑھاتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں ٹیوشن کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے، کیوں صاحب؟ یہ ہمارے اساتذہ مخلص ہیں، محنتی ہیں، درس میں اس طرف پڑھا دیتے ہیں، یہ پڑھاتے نہیں ہیں، پلا دیتے ہیں بول کر، کہ ان کو ٹیوشن کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ اور یہ ہمارے عصری تعلیم کے جو ادارے ہیں، یہ وہاں ٹیوشن کے بغیر آدمی ایک قدم نہیں چل سکتا۔ اسٹوڈنٹ پڑھنے والے بھی پریشان، اسکول سے آئے تو ٹیوشن پہ جائے، ٹیوشن سے آئے تو اسکول وہاں جائے، پریشان۔ اس قدر کا بچہ ہے، اتنا بڑا بستہ۔ ہمارے یہاں ٹیوشن کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی، یہ اس لیے کہ یہ ہمارے اساتذہ مخلص ہوتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ زیادہ سے زیادہ استعداد والا اور اچھا سے اچھا عالم بن کر کے، اچھا سے اچھا حافظ بن کر کے نکلے۔ اور یہ مخلصین لوگ، ان کے اخلاص کی دلیل یہ ہے کہ صرف ڈیوٹی نہیں کرتے ہیں، گھنٹی بجی ٹن تو آ گئے، اور گھنٹی بجی ٹن تو چلے گئے، نہیں، یہ لگے رہتے ہیں، حاضری بناتے ہیں 6 گھنٹے کی، ڈیوٹی دیتے ہیں 24 گھنٹے۔ فجر سے پہلے بھی لگے ہوئے ہیں الحمدللہ، فجر کے بعد بھی لگے ہوئے ہیں، مغرب اور عشاء کے بیچ میں بھی لگے ہوئے ہیں، کھانے میں بچوں کی نگرانی ہے، نماز میں بچوں کی نگرانی ہے، کمروں کے اندر آنے جانے میں ان کی تربیت ہے۔ یہ پورے 24 گھنٹہ ان کے ساتھ رہتے ہیں ہمارے اساتذہ، ان کی تعلیم، ان کی تربیت بھی اچھی ہوتی ہے۔ یہ تربیت جو ہوتی ہے وہ روک سے ہوتی ہے۔ اللہ کے محبوب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کی تربیت کی تھی وہ روک سے ہوئی تھی۔ صحابہ جیسا کرتے تھے کرنے دیا جاتا، جیسے رہتے تھے ویسے ہی رہنے دیا جاتا، تو کبھی بھی اسلام نہیں ہوتی، روک دیا۔ ایک صحابی آئے ہیں، نہ اجازت لیا نہ سلام کیا، گھر میں گھس گئے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس کو، انس اس کو لے جاؤ، گھر میں آنے کا طریقہ بتلاؤ۔ یہ باہر لے کے ان کو طریقہ بتلایا، کہیے السلام علیکم ادخل، السلام علیکم میں اندر آ سکتا ہوں؟ آپ نے جواب دیا، فرمایا آ جاؤ۔ یہ طریقہ بتلایا۔ ایک صحابی آئے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، سلام کیا اور نماز شروع کر دیا ہو۔ نماز پڑھ کر کے آئے، نماز جھٹ پٹ بڑی تیزی سے نماز پڑھی۔ آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر دوبارہ پڑھ کر کے آئے تو جو آتی تھی نماز جیسی تیسی آتی تھی ویسی پڑھی۔ پھر آپ نے فرمایا صلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ ہم کو پھیرا، اور آخر وہ صحابی کے سمجھ گئے، کہا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں تو ایسی ہی نماز پڑھنے آتی ہے جیسے میں نے پڑھی، آپ نماز سکھا دیجیے، آپ نے سکھلایا نماز۔ یہ ہے وہ جھٹپٹ انہوں نے نماز پڑھی، ویسے ہی پڑھنے دیا جاتا تو نماز کی کبھی اصلاح نہیں۔ یہ تو ہمارے یہاں مدرسوں میں ہم اپنے طلبہ پر ظلم نہیں کرتے ہیں، بڑی محبت کے ساتھ، بڑی شفقت کے ساتھ اور بڑے لگن کے ساتھ، دھن کے ساتھ ہماری اساتذہ پڑھاتے ہیں، اور طلبہ کے اندر بھی ویسے ہی اسپرٹ اور ایسی ذوق پیدا کر کے اور ان کو گویا آمادہ کرتے ہیں، ابھارتے ہیں کہ جتنا جلد سے جلد حافظ ہو جاؤ اور اچھے سے اچھے حافظ بن جاؤ، اچھے سے اچھا قاری بن جاؤ، عالم اور مفتی بن جاؤ۔ اس طریقے سے یہ ہمارے اساتذہ اخلاص کے ساتھ پڑھاتے ہیں۔ یہ 6 گھنٹے کی جو ڈیوٹی تھی، یہ تنخواہ سرکار دے گی کیا وہاں میں، وہ 6 گھنٹے کی ڈیوٹی تھی، لیکن یہ اس طرح جو محنت کر رہے ہیں
اضافی جو محنت کر رہے ہیں، یہ فجر سے پہلے لگے ہوئے ہیں، مغرب اور عشاء کے بیچ لگے ہوئے ہیں، اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں تعلیم عبادت ہے، تجارت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں تعلیم عبادت ہے، نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے۔ ایسے ہی ہمارے یہاں قرآن پڑھنا پڑھانا اور حدیث پڑھنا پڑھانا عبادت ہے۔ ہم اجر و ثواب کی نیت سے پڑھاتے ہیں۔ جو پیسے کے خاطر پڑھاتے ہیں، جو پیسے کے خاطر پڑھاتے ہیں، وہ وقت کو دیکھتے ہیں اور وہ ٹن کی ڈیوٹی دیا کرتے ہیں۔ آج جب جس کا یقین یہ ہو کہ قرآن پڑھانے پر اور حدیث پڑھانے پر اجر و ثواب ملے گا، وہ گھڑی کیا دیکھے گا؟ گھڑی کی جیسی وہ تو دیکھے گا کہ اس کی تعلیم ہوئی کہ نہیں، اس کا سبق ہوا کہ نہیں، اس کا مفتہ ہوا کہ نہیں، اور اس کے قرآن صحیح ہوا کہ نہیں، ان چیزوں کو دیکھتا ہے۔ تو دوستو اور بزرگوں، یہ اس طرح کے جو ہمارے ادارے ہیں، مدرسے ہیں، مکاتب ہیں، یہاں فرض درجے کی جو تعلیم ہوتی ہے، ضروریات دین کی تعلیم، جن کے بغیر ہم مومن نہیں ہو سکتے۔ ہمارے یہ بچے اور بچیاں اور بچے مومن نہیں ہو سکتے ہیں۔ یہ بنیادی تعلیم فرض۔ آج ہمارے یہاں مدارس میں، مکاتب میں بڑی شکایت آ رہی ہے کہ بچے ایک دم سے ایک رخ ہو کر کے اسکول کی طرف جا رہے ہیں، عصری تعلیم کی طرف بھاگ رہے جا رہے ہیں۔ یہ دوست اور بزرگوں، نئی نسل پر یہ بڑا ظلم ہوگا اگر آپ نے ان کو ضروریات دین کی، قرآن اور حدیث کی اتنی تعلیم نہیں دلوایا جس سے وہ مسلمان ہو کر کے زندگی گزارے، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانے، حلال حرام کو پہچانے۔ اگر اتنی تعلیم آپ نہیں دلواتے ہیں، آپ مجرم آپ کے ذمہ بچوں کے 3 ہی حق تو ہیں۔ پہلا حق یہ ہے فَلْيُحْسِنْ اسْمَهُ، اچھا نام رکھیے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی اچھی تعلیم و تربیت کیجیے، اور تیسرا حق یہ ہے کہ بالغ ہونے پر شادی کر دیجیے۔ 3 ہی حق ہیں آپ کا۔ نام رکھنے میں بھی گڑبڑی اور تعلیم و تربیت کے اندر بھی گڑبڑی۔ تعلیم و تربیت، نام بھی رکھنے میں بھوڑا نام رکھتے ہیں، ہاں اس کی تفسیر کا موقع بھی نہیں ملے، اور تعلیم و تربیت کے لئے ایسے بھی بڑی کمی۔ یہ تو تعلیم و تربیت آپ پر فرض ہے۔ یہ اور بچے، یہ جو نئی نسل ہے بچے، میں تو کہا کرتا ہوں، یہ بچیاں اور بچے 4-5 سال کی عمر کے ہوں، آنکھ بند کر کے آپ کسی حافظ صاحب کے پاس، قاری صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس ان کو بٹھائیں، پہلے ان کو ضروریات دین کی تعلیم دلوا لیں، قرآن پڑھنا جان لیں، اور قائد اسلام کو جان لیں، حلال حرام کو جان لیں، ضروریات دین کو جان لیں۔ پھر اس کے بعد آپ کا شوق ہے، آپ کا ذوق ہے کہ نہ ڈاکٹر بنانا ہے، شوق سے آپ ڈاکٹر بناویں، انجینئر بناویں، اور وکیل اور بیرسٹر بناویں، جو بنانا ہے وہ بعد میں بناویں، پہلے ان کو مسلمان کو بنا لیں۔ اگر ایسا نہیں کرتے ہیں آپ، تو اللہ کی ہاں آپ کو بڑا جواب دینا پڑے گا۔ یہ سرکار کے ہاں بھی تو کم سے بچوں سے کام لینا جرم ہے۔ زری والے اور بیگ والے اور سلائی ڈالی والے سب پریشان ہو کر کے وہاں سے بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے۔ شریعت بھی یہی کر رہی ہے۔ یہ کمسن بچے ہیں، ان سے مال کمانا حرام ہے، حرام۔ یہ وہ چھوٹی عمر کے ہو گئے، اب جو ہے 5-7 سال کی عمر کو پہنچے، کسی پلیٹ دھونے کے لیے کسی ہوٹل میں رکھ دیجیے اور کہیں رکھ دیجیے، کہیں یہ ظلم ہے۔ سرکار کے ہاں بھی ظلم ہے اور ہماری شریعت میں تو ظلم ہے۔ اس لیے دوستو اور بزرگوں، اپنے جو کمسن بچے ہیں 4-5 سال کی عمر کے ہوں، آنکھ بند کر کے پہلے ان کو آپ دینی تعلیم، نہیں مولانا صاحب بنانا چاہتے ہیں اور قاری یا مفتی نہیں بنانا چاہتے ہیں، لیکن مسلمان بنانا تو آپ کی لیے ضروری ہے۔ یہ دکن کے علاقے میں ایک نواب، ایک لوٹا بیٹا ان کے پاس، انہوں نے یہاں ہندوستان کی تعلیم دلائی اور یہاں کی تعلیم جو مکمل ہو گئی، ایک بیٹا سوچا کہ جتنی دولت خرچ ہو جائے، 2 پیسہ خرچ ہو، اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی تعلیم ہو جائے۔ دوست اور بزرگوں، ہم اعلیٰ تعلیم اسی کو کہتے ہیں جس پر تنخواہ اعلیٰ ہو، اور جس تعلیم کے اوپر تنخواہ کم ہو وہ اعلیٰ تعلیم نہیں۔ بڑے قاری ہو جائے،
اور بڑے قاضی ہو جانے اور بڑے مفتی ہو جانے، لیکن تنخواہ کی کیا ہوئی ہے 10,000 15,000، یہ تعلیم اعلیٰ نہیں ہوئی۔ تعلیم اعلیٰ وہ ہے جس کے اوپر تنخواہ 1,00,000 2,00,000 5,00,000 اور 50,000 ہو، وہ تعلیم آتی ہے ہماری نظر میں، کیونکہ ہماری نظر دنیا پر، دین پر نہیں ہے، آخرت پر نہیں ہے۔ اور جا کر دیکھیے عرب ممالک میں امام حرم کی جو تنخواہ ہوگی وہی تنخواہ وہاں کے بادشاہ کی ہوگی۔ تو دوستو، گول نواب صاحب کی نظر اس پر گئی کہ دولت جتنی لگ جائے لیکن اس کو اعلیٰ تعلیم دلوانی پڑی۔ گرنٹ یہاں کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد باہر ملک سے اس کو تعلیم دلوایا اور اونچے درجے کی ڈگری اور سند حاصل کر کے آیا۔ نواب صاحب شیخ مجھے کا خواب دیکھ رہے تھے کہ اب تو صاحب زادے آئے ہیں اور بڑی سے بڑی تنخواہ ہوگی اور جو موج کی زندگی ہوگی۔ اللہ کا کرنا وہ نوجوان بیمار پڑ گیا، علاج ہوا، جیسے جیسے علاج ہوتا گیا ویسے ہی اس کی بیماری میں بڑھتی چلی گئی۔ دوا میں کچھ نہیں ہے، ڈاکٹر میں بھی کچھ نہیں ہے، اور دوا خانے میں اور ہاسپٹل میں بھی کچھ نہیں ہے، سارا باغوٹر انہی کے ہاتھ میں، شفا ان کے ہاتھ میں۔ وَإِلَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، حضرت ابراہیم فرمایا کہ جب میں بیمار پڑتا ہوں وہی شفا دیتا ہے۔ ایک مریض ایک ہی طرح کی بیماری ایک ہی ڈاکٹر کے ہاں ایک ہی ہسپتال میں داخل ہوتا ہے، ایک دوا کھا کر کے شفا پا کر کے گھر آتا ہے اور دوسرا پریشان ہو جاتا ہے۔ اگر دوا کی خصوصیت ہے تو دونوں کو شفا ہونی چاہیے، ڈاکٹر کی خصوصیت ہے دونوں کو شفا ہونی چاہیے، ہاسپٹل کی خصوصیت ہے دونوں کو شفا ہونی چاہیے کہ ایک ہی طرح کی بیماری ہے۔ وہ نوجوان ایسا ہوا کہ اس کی بیماری بڑھتی چلی گئی اور اتنا لاغر کمزور ہو گیا کہ اب مرے گا تب مرے گا۔ بڑے میاں سرہانے بیٹھے ہوئے رو رہے تھے، نوجوان نے کہا کہ ابا کیوں رو رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ بیٹے اتنا بڑا سرمایہ لگا کر میں نے یہاں کی تعلیم دلوائی، پھر باہر ملک بھیج کر کے اونچی ڈگری جو ہے تم کو دلوائی، اور اب جو ہے پھل کھانے کا موقع آیا ہے تو ایسے بیمار پڑے ہو کہ لگتا نہیں ہے کہ تم بچ سکو گے، اس پر مجھے رونا آ رہا ہے۔ نوجوان نے کہا کہ ابا ابھی آپ کیا رو رہے ہیں؟ آپ نے کسی مولوی حافظ کا منہ نہیں دیکھنے دیا۔ اللہ کیا ہے، اللہ کے رسول کیا ہے، اور اخل کیا ہے، قرآن کیا ہے، آپ نے کسی چیز کی تعلیم دلوائی ہی نہیں۔ آج آپ کیا رو رہے ہیں؟ اللہ کی یہاں جو پکڑ ہوگی، سزا ہوگی، تب آپ کو رونا آئے گا اور سمجھ میں آئے گا۔ دوست اور بزرگوں، اس لیے ہوش میں رہنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ڈاکٹر بناوے، انجینئر بناوے اور بیرسٹر اور وکیل بناوے، سب کچھ بناوے، لیکن ان بچوں کو پہلے ہم مسلمان بنانا۔ آنکھ بند کر کے 4-5 سال کی عمر کے یہ بچے ہوں بچیاں، آپ ان کو کسی حافظ صاحب کے پاس، مولانا صاحب کے پاس، میاں جی کے پاس بیٹھا کر کے پہلے ان کو دینیات کی تعلیم دلوا لیجیے، آخر ہم مسلمان ہیں۔ یہ ہمارے لیے سب کچھ سرمایہ ہمارا ایمان ہے، اور اصل سرمایہ ہمارا اسلام ہے۔ یہ ایمان اسلام ہے تو سب کچھ ہے، اور نہیں ہے تو سب کچھ ہوتے ہوئے کچھ نہیں ہے۔ اس لیے دوستو، میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مکان ہر مسجد کے ساتھ مکتب اٹیچ، ہر قدم قدم پر مکتب ہو، مدرسہ نہیں۔ مدرسہ تو ضرورت کے مطابق، جہاں ضرورت ہے وہاں مدرسہ ہو، ضرورت نہیں ہے مدرسہ نہ ہو، لیکن مکتب کی جان پھیل جائے، کیونکہ مکتب کی جو تعلیم ہے وہ فرض کی حیثیت رکھتی ہے۔ یہ دارالعلوم مدارس سہارنپور جو بڑے بڑے ادارے ہیں، یہ فرض کا کام نہیں انجام دے رہے ہیں، زیادہ سے زیادہ فرض کفایہ کر رہے ہیں۔ ایک آبادی میں ایسے عالم کا ہونا فرض کفایہ ہے۔ فرض کفایہ کا آپ سمجھ رہے ہوں گے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ ایک محلے کے چند لوگ بھی نماز جنازہ پڑھ لیں گے تو سب کے ذمے سے فریضہ ادا ہو جائے گا، کوئی نہیں پڑھے تو سب گنہگار ہوگا۔ یہ فرض کفایہ کی حیثیت ہوتی ہے۔ ایسے ہی ایک آبادی میں ایسے عالم کا ہونا فرض کفایہ ہے کہ جس سے مسائل میں، حوادث میں رجوع کیا جائے۔ اب عشاء میں نماز میں گڑبڑی ہو گئی، امام میں
اور جو ہے کوئی عالم ہو جو بر وقت مسئلہ بتلا دے، سہو کرنے سے بھی ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، اور نماز ہو گئی کرہت کے ساتھ ہو گئی، یا ایک واجب یاد ہے نماز کو لوٹانا پڑے گا، بر وقت عالم موجود ہوں گے تب نہ مسئلہ حل ہوگا۔ اس لیے کہتے ہیں ہر آبادی میں ایک ایسے عالم کا ہونا فرض کفایہ ہے جس سے مسائل میں رجوع کیا جائے، اور ہر فرض کا عالم اور فاضل ہونا نہیں ہے فرض، مستحب ہے، اور فرض کفایہ تو آبادی میں ایک عالم کا ہونا، باقی اگر جو ہو رہے ہیں یہ مستحب کام ہو رہا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارا دارالعلوم دیوبند، مذاہب سہارنپور اور اس طرح کے ادارے جو علماء فضلہ کی ٹیم تیار کر رہے ہیں، یہ ادارے یہ مستحب کے درجے کی چیز کر رہے ہیں، اور فرض کو ادا کر رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے مطلب والے آپ کو حیرت ہوگی، آپ کو حیرت ہوگی بھائی، اٹھنے کا بھاگنے کی فضا نہیں بنانے۔ دیکھیے شیطان کچھ طرح کا کام کر جاتا ہے جس سے مجمع اپھر جائے اور دین کی صحیح اور اچھی بات سننے کو نہ ملے، اپنی جگہ بیٹھے رہیں، اپنی جگہ بیٹھے رہیں۔ دوستوں اور بزرگوں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے جو چھوٹے چھوٹے مکاتب ہیں یہ فرض کا درجہ پائے ہوئے ہیں، اور وہ تعلیم جو فرض ہے اس فرض کے درجے کو یہ پورا کر رہے ہیں۔ اس لیے مکتب قدم قدم پہ ہو، آپ کو حیرت ہوگی، قرآن کہتا ہے کونوا ربانیین، رب والے اللہ والے تم ہو جاؤ۔ بعض مفسرین اس کی تفسیر کرتے ہیں کہ جو بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور ابتدائی تعلیم قرآن پاک کی تفسیر، قرآن پاک کی تعلیم دے رہے ہیں، دلوا رہے ہیں، یہ جو میاں جی لوگ اور مولانا صاحب لوگ ہیں یہ ہیں ربانی لوگ، بخاری شریف پڑھنے پڑھانے والے نہیں، لیکن چھوٹے چھوٹے مکتب میں جو پڑھا رہے ہیں نورانی قاعدہ عام کا پارا، یہ ہے ربانی علماء، یہ ہے ربانی۔ تو دوست اور بزرگوں، نئی نسل کے بارے میں آپ کو سوچنا ہوگا، ان بچوں کو اور بچیوں کے بارے میں کہ ان کو ضروریات دین کی بنیادی تعلیم اسلام کی دینی ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر انجینئر کچھ بنانا ہو تو بعد میں بنانا ہے، پہلے ان کو مسلمان بنا دینا ہے۔ یہ میں نے سن میں عرض کیا کہ اللہ پاک نے علم کے اندر رفعت رکھی ہے، خاص طور پر یہ اپنا قرآن اور حدیث والا جو علم ہے اس کے اندر بے انتہا رفعت رکھی ہے، لیکن یہاں بھی رفعت ہے، اور آخرت کے اندر میں جو رفعت ہوگی، بلندی ہوگی، یہ اس کا صحیح معنوں میں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی رفعت ہوگی۔ ارے حافظ کے ماں باپ کو کہ سر پر ایسا روشن تاج پہنایا جائے گا جس کے روشنی کے سامنے چاند سورج کی روشنی فیل ہوگی۔ خود حافظ کو کہا جائے گا کہ قرآن پاک پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجات کو کرتے چلے جاؤ، وہ آخری آیت جو تم پڑھو گے وہی آخری منزل ہوگی جنت۔ یہ اتنا بڑا اعزاز اکرام قرآن پاک میں 6666 آیتیں ہیں، اتنے درجے سے جو قرآن کی بدولت بلند ہو جائے گا۔ یہ ابھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، درود شریف، استغفار اور نیک اعمال اپنی جگہ ہے جو اس کے درجات کو اور بلند کریں۔ یہ آپ سمجھیں گے کہ بھائی 6666 درجے صرف حفظ قرآن کے بدولت جنت کے اندر بلند ہوں گے تو جنت قائم مانے کی ہوگی صاحب؟ یہ 6666 درجے صرف آیات قرآنی کے مطابق ہوئے تو جنت کے جو محل ہوں گے قائم منزل ہوگی، اور ایک حافظ کے رہنے کے لیے اتنی بڑی جنت ہے کیا ہے۔ دوستو اور بزرگوں، میں کہا کرتا ہوں یہ صدر جمہوریہ کے ہمارے یہاں ہندوستان میں صدر جمہوریہ کے لیے بہت بڑی زمین الاٹ کی جاتی ہے، بڑے حسم ختم سب ان کو دیے جاتے ہیں۔ یہ حالانکہ خدمت کے لیے، رہنے کے لیے اتنے بڑے کوٹھی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان کا اعزاز ہے، اس عہدے کا اعزاز ہے۔ ایسی سمجھئے کہ اہل جنت کا اعزاز ہوگا، اتنی بڑی جنت دی جائے گی۔ جنت ضرورت کے مطابق نہیں دی جائے گی، جنت ضرورت کے مطابق نہیں دی جائے گی۔ قرآن کہتا ہے ملکن کبیرہ، جنت بڑی سلطنت ہوگی۔ قرآن جس کو اللہ جس کو بڑی سلطنت کہے اس کے بڑے ہونے کا آپ کیا تصور کر سکتے ہیں؟ آسمان کو اللہ نے بڑا نہیں کہا ہے، زمین کو بڑا نہیں کہا ہے، لیکن جنت کو اللہ فرماتا ملکن کبیرہ، بہت بڑی سلطنت۔
تو دوست بزرگوں حفظ قرآن کی کا کیا کہنا ہے اور قرآن کے جو حاملین ہیں ان کا کیا کہنا ہے، اور جہاں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہو اور حدیث پاک کی تعلیم ہوتی ہو ان اداروں کا اور ان جگہوں کا کیا کہنا ہے، وہاں پر کتنے انوارات ہوتے ہیں، کتنا سکینہ کا نزول ہوتا ہے، کتنی رحمت کا نزول ہوتا ہے، ہم اس کا صحیح معنی میں تصور نہیں کر سکتے۔ ایک بات کہوں اور ختم ہو جائے، حضرت شاہ فضل حق حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی پہلے کے نکلے، وہ جہاں حدیث پاک کی تعلیم دیتے تھے، ان کے وفات کے بعد جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا ان کی وہ جگہ جہاں حدیث پاک کی تعلیم دیتے تھے وہ منہدم ہو گیا، کھنڈر ہو گیا، بعد میں چل کر کے اس میں عجیب جھاڑی اور کانٹے دار خاردار درخت لگائے کھنڈر بن گیا۔ ایک بزرگ وہاں سے گزر رہے، کھنڈر کو دیکھا، تھوڑی دیر اوپر نیچے نظر کرتے رہے، پھر پوچھا کہ بھائی یہ جو کھنڈر ہے یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ کھنڈر ہم لوگ بچپن سے دیکھ رہے ہیں کیا ایسا ہی؟ کہا کہ نہیں صحیح بتلاؤ۔ اس محلے کا سب سے بوڑھا آدمی لایا گیا، عمر دراز، اس سے پوچھا گیا کہ بڑے میاں یہ جو کھنڈر نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ اس بڑے میاں نے کہا کہ میں اپنے بچپن میں سنتا تھا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ حدیث پاک کا درس دیتے تھے۔ اس بزرگ نے کہا تبھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ نور کی ایک زنجیر ہے جو اس کھنڈر سے وہ نور نکلتا ہے، روشنی نکلتی ہے، آسمان کو جاتی ہے، نکلتی ہے اور آسمان کو جاتی ہے۔ بتائیے ایک زمانہ ہو گیا حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو حدیث پاک کا درس دیتے ہوئے، اور وہ نور، وہ فیض، وہ نورانیت، روحانیت ابھی بھی موجود ہے۔ یہاں حدیث پاک کی تعلیم ہوتی ہو اور قرآن تو قرآن ہے، اللہ اکبر، یہ قرآن کی تو بھاشن میں نہیں حدیث آ سکتا، قرآن تو جہاں قرآن پاک کی تعلیم ہوتی ہو، حدیث پاک کی تعلیم ہوتی ہو، اس کا کیا کہنا ہے صاحب؟ جو حاملین قرآن ہیں دن رات قرآن پڑھتے ہوں پڑھاتے ہوں، یہ اور ہمارے یہ طلبہ جو پڑھتے ہیں یہ اللہ کی نظر میں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت اونچا مقام رکھتے ہیں۔ ان اداروں کی آپ قدر کریں، حاملین قرآن کی، علماء کرام کی، مفتیان کرام کی قدر کریں، ان کا ادب، ان کا احترام کہ ہمارے دینی پیشوا ہیں، اور اس طریقے سے ان کے ساتھ برتاؤ ہو۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وَوَعَدِنَا إِنَّ الْبَلَاغَ